نمبر 23، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فقط اپنے رب کے ہو کر اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں کلمہ اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو مت جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ہمیشہ نرم اور اچھی گفتگو کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے نرمی کا، رحمت کا بازو بچھا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے دعا کر کے پروردگار عز و جل ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، مولا جس طرح انہوں نے میری کم عمری میں مجھ پر رحم کیا، اس طرح میرے والدین پر بھی تو رحم فرما۔ تو والدین کے حقوق ختم نہیں ہوتے، زندگی میں انہیں اف تک نہ کہو، انہیں مت جھڑکو، ان کے آگے آواز اونچی نہ کرو، چلنے میں ان سے آگے نہ چلو، اگر یہ آ جائیں اور آپ بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، یہ ان کے آداب ہے۔ اور اگر انہیں کسی چیز کی تکلیف ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً انہیں فراہم کی جائے۔ بندہ اپنا مال اپنے والد کا مال سمجھے، جو کچھ اس کا ہے وہ اس کے باپ کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، کہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب ہی تیرا باپ ہے اور تیری ماں ہے، تو جو کچھ ہے وہ والدین کا ہے، ان کی دعاؤں سے ہے، تو والدین کو کبھی بھی نہ جھڑکے، کبھی بھی ناراض نہ کرے۔ جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو، رب کریم عز و جل ان سے راضی نہیں ہوتا۔ جب تک باپ ناراض ہو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، ماں ناراض ہو رب راضی نہیں ہوتا۔ بندے کا دم نہیں نکلتا اگر ماں باپ ناراض ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔